250 تلواریں اس جانب ہیں، 250 تلواریں اس جانب ہیں اور چمک رہی ہیں، درمیان میں رخ والضحیٰ والے حبیب آ رہے ہیں۔ طلع البدر علینا بھی بچیوں نے تبھی پڑھا ہے جب تلواریں چمک رہی تھی ساتھ۔ آقا علیہ السلام مدینہ میں آتے ہیں، مدینہ جناب فتح ہو گیا، اسلام کی حکومت غالب آ گئی، تب نعت پڑھی جا رہی ہے۔ جب میرے آقا علیہ السلام جب بدر جاتے ہیں، فتح یاب ہو کے آتے ہیں، تب بھی یہ پڑھا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام احد جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، تب بھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، تب بھی پڑھا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جب تبوک جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، تب بھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے۔ یہ کلام، یہ نعتیہ کلام، عظمت اور شان بیان کرنے والا کلام جو ہے، حضور کے صحابہ تو پڑھتے ہی تب ہیں جب حضور فتح یاب ہو کے آ رہے ہیں۔ محفلیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن مسلمانوں کے ملک کم ہوتے جا رہے ہیں۔ حضور کے صحابہ نے تو نعت پڑھی ہے، کب پڑھی ہے؟ اسلام کی حکومت کا اعلان ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان جس دن اسلام غالب آئے، حضور کے صحابہ محفل نعت سجاتے ہیں۔ جس دن کافر بزدل ہو جائے، کافر ڈر جائے، کافر منظر نامے سے غائب ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان تب کہتے ہیں کہ حضور میلاد شریف کے محفل نہ کر لی جائے۔ اتنا تو عاشق ہو گیا کہ 18 کھانے ایک ایک گھر میں جمع ہو گئے اور تجھے حیا اتنی ہے کہ مدرسے کے بچے نظر ہی نہیں آئے، تجھے اندھا اتنا ہو گیا۔ میں نے جو آپ کے سامنے مختصر سی گفتگو کرنی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی صحابہ کرام علیہ رضوان کا معمول کیسا تھا۔ حضور کے صحابہ حضور کی نعت پڑھتے تھے تو کیسے پڑھتے تھے؟ آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ رضوان کس کس موقع پر حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے؟ کون سا ایسا موقع تھا جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کو تڑپا دیتا تھا کہ آج یہ موقع ہے کہ حضور کی نعت پڑھی جائے؟ اجتماعی طور پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان کے جو بچے ہیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، انہوں نے جو آقا علیہ السلام کی نعت شریف پڑھی ہے نا جی، وہ موقع کون سا موقع ہے، وہ مقام کون سا مقام ہے، وہ وقت کون سا وقت ہے جس وقت انہوں نے مل کے حضور کی نعت پڑھی ہے؟ سبحان اللہ، سمجھ آیا نا جی؟ وہ کون سا وقت ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، آپ حیران ہوں گے کہ وہ وقت کون سا وقت تھا، وہ لمحہ کون سا لمحہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ مکرمہ میں میرے آقا علیہ السلام نے تکالیف اٹھائیں، مکہ مکرمہ میں نماز نہیں پڑھنے دیتے، مکہ مکرمہ میں کئی دنوں کے بعد جب گھر میں کھانا بنائے جانے لگے تو کافر جو ہیں وہ گندگی اٹھا کے ہنڈیا میں ڈال دیں۔ کئی دنوں کے بعد محبوب علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ کو کھانے کے لیے بیٹھیں تو کافر جو ہیں وہ جناب ان کو اذیت دینے لگیں، کافر ان کو تکلیف دینے لگیں۔ وہ مکے کی زندگی جب قرآن پڑھا جائے، لڑائی شروع ہو جائے، قرآن پڑھا جائے، کسی کا سر کھول دیا جائے، قرآن پڑھا جائے، کسی کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹا جائے، قرآن پڑھا جائے، کسی کو اتنا مارا جائے کہ اسے بے ہوش کر دیا جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ مقام ہے 3 سال پورے مکہ مکرمہ میں میرے آقا علیہ السلام اکیلے نہیں، میرے آقا علیہ السلام کے بچے بھی، میرے آقا علیہ السلام کی شہزادیاں بھی، حضور کے رشتہ دار بھی، بلکہ پورا بنو ہاشم قبیلہ جو ہے ان کا مقاطعہ یعنی سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ کس کی طرف سے؟ مکے کے کافروں کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ مکے کے مشرکوں کی طرف سے۔ میرے آقا علیہ السلام کا مقاطعہ 3 سال پورے شیب ابی طالب میں محصور ہیں۔ کھانے کی کوئی شاید جانے نہیں دی جاتی، پینے کی کوئی شاید پہنچنے نہیں دی جاتی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ کے جو بچے چھوٹے چھوٹے وہاں پہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جب بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے بلکتے ہیں، ان کے رونے کی آواز جب مشرکوں کے کانوں میں پہنچتی ہے تو وہ زور زور سے ٹھٹھا اڑاتے ہیں، زور زور سے قہقہے مارتے ہیں۔ میں اور آپ، ہم اس بات کا اندازہ لگانا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ کسی بندے کا بچہ تکلیف میں ہو اور دشمن کھڑا دانت نکال رہا ہو، بتائیں
بچہ تکلیف میں ہے، دشمن کھڑا دانت نکال رہا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام مردوان فرماتے ہیں یہ 3 سال کا عرصہ وہ عرصہ تھا کہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، درختوں کے پتے توڑ کے زمین سے گھاس اکھیڑ کے وہ ہم کھاتے تھے، اسی پر ہی گزارا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ساری تنگیاں، یہ ساری پریشانیاں دیکھنے کے بعد میرے آقا علیہ السلام مکہ مکرمہ میں ہیں، نور وحی مکہ مکرمہ میں آ رہا ہے، نور الہ جو ہے اس کی ضیاء باریاں وہ مکہ مکرمہ میں چہار دام جو ہیں وہ جناب اپنی روشنی کو، اپنی دو کو وہ پھیلا رہی ہیں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ہر طرف سے کفر جو ہے وہ جناب نور کی یہ جو شمع جلنے لگی تھی اس کو بجھانے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ مدینہ مکہ میں اتنی کوشش ہے، اتنی جد و جہد ہے، لیکن قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام ابھی ہیں مکہ میں، مدینہ منورہ میں۔ آقا علیہ السلام کے صرف ایک غلام جاتے ہیں، پورے مدینے میں ہر گھر کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر کے اندر حضور کا غلام نہ کھڑا ہو گیا ہو۔ ہر گھر میں کلمہ پڑھنے والا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جہاں اسلام کا نور داخل نہ ہو چکا ہو۔ قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام، مکہ تلوار کے زور پہ فتح ہو رہا ہے۔ کیسے فتح ہوا مکہ؟ تلوار کے زور پر۔ قربان جائیں مدینہ جو ہے وہ قرآن کے نور سے فتح ہو رہا ہے۔ مدینہ قرآن سے فتح ہو رہا ہے۔ قربان جائیں میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں آتے ہیں، حضور کے صحابہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام قباء سے جب مدینہ آنے لگے تو 500 صحابہ، کتنے؟ 500 صحابہ 2 رویا کھڑے ہوئے ہیں، 250 اس طرف ہیں، 250 اس جانب ہیں، اور 500 لوگوں کے ہاتھوں میں تلواریں چمک رہی ہیں۔ قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام جو ہیں ان تلواروں کے بیچ سے ایسے گزرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ آپ ذرا منظر کو سامنے تو لائیے، کہاں وہ مکہ ہے، مکے والے آقا علیہ السلام کو ڈھونڈتے ہوئے غار کے دروازے پہ پہنچتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کو تکلیف دینے کے لیے کون سا حربہ اسے جناب فروغ گزاشت نہیں کرتے، لیکن قربان جائیں میرے آقا علیہ السلام جب مدینہ منورہ آتے ہیں، مدینہ جو ہے حضور کے آنے سے پہلے قرآن کے نور سے فتح ہو چکا ہے۔ جی 500 صحابہ حضور کے وہ جناب 250 اس جانب 250 اس جانب تلواریں ننگی لے کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب جناب یہ اب مدینہ فتح ہو رہا ہے، حضور مدینہ میں آ رہے ہیں، یہ وہ پہلا دن ہے اسلامی حکومت کا قیام جو ہے میرے آقا علیہ السلام کے مدینہ میں قدم رکھتے ہی اس کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تلواریں چمکتی، تلواروں کی جو چمک ہے یہ حکومت ہی دکھا سکتی ہے، تلواروں کی چمک جو ہے یہ صرف اور صرف اسلام کی قوت ہی دکھا سکتی ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان 500 لوگ، تلواریں چمک رہی ہیں، میرے آقا علیہ السلام درمیان میں چل رہے ہیں، چھوٹے بچے وہ دیواروں پہ وہ جناب گھروں کی چھتوں پہ چڑھ چکے ہیں، لبیک یا محمد یا رسول اللہ کے نعرے لگا رہے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں اپنے ہاتھوں میں دف پکڑے ہوئے ہیں، وہ جناب طلع البدر علینا پڑھ رہی ہے، طلع البدر علینا پڑھ رہی ہیں۔ آج ہمارے لوگوں نے بڑا سستا سودا سمجھا ہے، انہوں نے سمجھا کہ بس دف اٹھائیں اور جناب سٹیج پہ چڑھ جائیں، ان کو پتہ ہے بھئی اکیلے آواز سے لوگوں نے پیسے نہیں دینے، اکیلی آواز سے اکیلی سر سے لوگوں نے ہمیں کچھ نہیں دینا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جناب دفلیاں اٹھا لی، ڈھول طبلے اٹھا لیے، ممبر پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو جناب یرغمال بنا لیا، پورے مجمع کو جناب ایسی تیسی پھیر کے رکھ دی، پورے مجمع کو بھئی ہمارے بزرگوں کو دیکھیں۔ ایک کہنے لگا دیکھو جی وہ بچیوں نے چلایا تھا۔ میں نے کہا آپ کیا بلا ہیں، اپنا بھی تعارف کرا دیں، آپ بچی ہیں یا کیا چیز ہیں، اپنا بھی ذرا بتا دیں۔ وہ تو بچیوں نے بجایا تھا میرے آقا علیہ السلام کی آمد پر، اور جناب حضور کی آمد بھی ایسے نہیں ہو رہی۔ بھائی صاحب 250 تلواریں اس جانب ہیں، 250 تلواریں اس جانب ہیں اور چمک رہی ہیں، درمیان میں رخ والضحیٰ والے حبیب آ رہے ہیں، درمیان میں زلف واللیل والے حبیب آ رہے ہیں، درمیان میں نبیوں کے امام آ رہے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام کی یوں جلوہ گری ہو رہی ہے، تلواریں چمک رہی ہیں، طلع البدر علینا بچیاں پڑھ رہی ہیں۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے بھائی صاحب، طلع البدر علینا بھی بچیوں نے تبھی پڑھا ہے جب تلواریں چمک رہی تھی صاحب، جب تلواریں چمک رہی تھی۔ آج کیا ہے، آج جناب نعت خواں خود چمک رہا ہے،
لشکیلے کپڑے، دو دو قسم کے، تین تین قسم کی جناب ہر شے نئی، زنانے روپ، زنانے انداز، جناب ممبر پہ چڑھ گئے، حضور کے ثنا خان ہیں، حضور کے مدح خان ہیں۔ پیارے بھائیو، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی یہ نہیں ہے تو آیا تھا مجمع میں لوگوں کو حضور کا غلام بنانے، لوگوں کو حضور کا عشق سکھانے، تو آیا تھا مجمع میں لوگوں کو حضور کی محبت کا جام پلانے، لیکن تو اپنی تبلیغ کرتا پھرتا ہے، تو لوگوں کو اپنا حسن دکھاتا پھرتا ہے۔ لیکن نہ بھائی، جو بچیوں نے پڑھا تھا وہ تب پڑھا تھا طال البدر علینا جب 500 تلواریں ننگی بھی تھیں اور چمک بھی رہی تھیں جناب۔ اسلام کی حکومت قائم ہو گئی ہے، اسلام کو غلبہ مل گیا ہے، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں آتے ہی پہلے سال ہی کچھ ہی مہینے گزرے ہیں، سب سے پہلی مہم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے جھنڈا دے کر کے بھیجا، میں کہ یہ جھنڈا لے کر کے جائیں اور اسلام کے جو دشمن ہیں ان پہ جا کے چڑھائی کر دیں۔ ہاں جی، بتائیں نا ذرا پیارے اور محترم بھائیوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں آتے ہیں، مدینہ جناب فتح ہو گیا، اسلام کی حکومت غالب آ گئی، تب نعت پڑھی جا رہی ہے جب تلواریں چمک رہی ہیں۔ آج کیا چمکا ہے بھائی؟ کیا پیغام دیا ہے آپ نے لوگوں کو؟ نعت خان چمکا، کوٹھیاں بن گئیں، بنگلے بن گئے، ہر شے بن گئی، نئی سے نئی گاڑی اس کے ہاتھ آ گئی، بڑے ٹیگے کے ساتھ چل پھر رہا ہے اور کہتا ہے سرکار کا بڑا کرم ہے۔ میں نے کہا سرکار کا تجھ پہ تو کرم ہو گیا، اب تو بتا تیرا بھی کو کرم دین پہ ہوا یا نہیں ہوا؟ تو نے دین کو کیا دیا ہے یہ بتا ذرا ہمیں۔ پیارے بھائیو، میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ نعت شریف جو طال البدر علینا پڑھی جا رہی ہے، یہ فقط ایسا نہیں ہے کہ جس طرح یہ آج لوگ کرتے ہیں، وہ جو حضور کی نعت خوانی کر رہے ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی مدح سرائی کر رہے ہیں۔ پیارے اور محترم بھائیو، یہ طال البدر علینا جو ہے یہ ایک پوری تحریک ہے، یہ طال البدر علینا جو ہے یہ ایک نوید ہے، طال البدر علینا جو ہے یہ ایک غلبہ اسلام کی صحیح تصویر دکھاتی ایک جناب بچیوں کا جو کلام ہے، بچیاں خود سے پڑھ رہی ہیں، بچیاں اپنی طرف سے پڑھ رہی ہیں۔ پڑھتی کیا ہیں؟ کہتی ہیں طال البدر علینا من ثنیۃ الوداع، کہتی ہیں کہ آج 14ویں کا چاند آ گیا ہے۔ طلع، طلوع ہوا، کہا کہ لوگوں کے چاند آسمان سے طلوع ہوتے ہیں، افق سے طلوع ہوتے ہیں، قربان جائیں۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارا جو چاند ہے وہ طال البدر علینا من ثنیۃ الوداع، وہ پہاڑیاں جہاں پہ لوگ اپنے مسافروں کو، اپنے پیاروں کو الوداع کرتے تھے، کہتے ہیں لوگ جہاں سے الوداع کرتے تھے چھوڑنے جاتے تھے، کہا کہ وہیں سے ہمارے لیے 14ویں کا چاند آ گیا ہے۔ طال البدر علینا من ثنیۃ الوداع، کہا کہ ثنیۃ الوداع سے آج جناب 14ویں کا چاند آ گیا ہے۔ یہ کلام ایک بار نہیں پڑھا گیا پیارے اور محترم بھائیو، یہ کلام جو ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر جاتے ہیں، فتح یاب ہو کے آتے ہیں، تب بھی یہ پڑھا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام احد جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، تب بھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فتح مکہ کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، تب بھی پڑھا جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تبوک جاتے ہیں، وہاں سے واپس آتے ہیں، تب بھی یہ کلام پڑھا جاتا ہے۔ میں نے کہا پیارے بھائیو، یہ کلام، یہ نعتیہ کلام، عظمت اور شان بیان کرنے والا کلام جو ہے، حضور کے صحابہ تو پڑھتے ہی تب ہیں جب حضور فتح یاب ہو کے آ رہے ہوں۔ تیری محفلیں جو ہیں، تیری محفلوں سے کیا ہوا؟ محفلیں بڑھتی جا رہی ہیں لیکن مسلمانوں کے ملک کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمارے ہاتھ سے عراق گیا، ہمارے ہاتھ سے شام گیا، ہمارے ہاتھ سے یمن گیا، ہمارے ہاتھ سے لبنان گیا، ہمارے ہاتھ سے عراق گیا، ہمارے ہاتھ سے افغانستان گیا، پیارے بھائیوں ہمارے ہاتھ سے غزہ گیا، ہمارے ہاتھ سے کتنے اسلام کے بڑے بڑے جرنیل گئے، اسلام کے بڑے بڑے بہادر گئے، اسلام کے بڑے بڑے سپوت گئے، اور جناب اسلامی حکومتیں، مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اسلام کی حکومت پوری دنیا میں ایک بالشت پر نہیں ہے، ایک چپے پر بھی اسلام کی حکومت نہیں ہے، اور تو پتنی کون سی محفل نعت کیے جا رہا ہے، تو پتنی کون سی نعت پڑھے جا رہا ہے۔ حضور کے صحابہ نے تو نعت پڑھی ہے، کب پڑھی ہے؟ اسلام کی حکومت کا اعلان ہو رہا ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں طال البدر علینا، حضور مکہ فتح کر کے آ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں طال البدر علینا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تبوک سے فتح یاب ہو کے آ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں طال البدر علینا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں بدر کو فتح کر کے آ رہے ہیں، بچیاں پڑھ رہی ہیں طال البدر علینا۔ بتائیں نا ذرا پھر کون سی نعت خوانی کی ہے تم نے؟
سوائے اس کے کہ جناب آ جو بھی یہ والا ہاتھ اوپر کر لو، یہ والا اوپر کر لو، قوم جو ہے وہ دھکڑ بکڑ پڑھتے پڑھتے ایک ایک لفظ کو نری بکواس، ایک ایک لفظ کو کئی بار 5 منٹ پڑھے جا رہے ہیں، قوم سر مارے جا رہی ہے، واہ 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 واہ۔ او بھائی کیا دے رہے ہو ان قوم کو؟ سچی بات ہے، اکیلا وہ پاگل نہیں ہے، بلانے والے بھی اسی طرح کے ہیں۔ ہاں، اکیلا وہ نکما نہیں ہے، بلانے والے بھی ایسے ہی ہیں۔ ان کو قرآن سمجھ نہیں آتا، ان کو حضور کی حدیث سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ نقیب، وہ میاسی، وہ بھانڈ جو ہیں وہ جناب کھڑے ہو کے وہ ڈکڑ بکڑ کر دیں، قوم کہتے ہیں واہ 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 سبحان اللہ۔ ایک جگہ محفل پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک نعت خواں نے کہا ساتھ بیٹھا بندہ کہنے لگا واہ۔ میں نے کہا کیا کہا ہے اس نے، کوئی سمجھ آیا ہے؟ کہتا ہے کوئی نہ۔ میں نے کہا یہ کیوں کہا پھر تو نے واہ؟ سچی بات ہے، جو قوم فضول بکواس پہ واہ کہنے لگے نا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو ایسا بدذوق کر دیتا ہے، ان کو پھر قرآن کی سمجھ سے محروم کر دیتا ہے۔ وہ قرآن کی سمجھ سے محروم ہو جاتی ہے۔ قرآن سن کے ان کو پھر کبھی وجد طاری نہیں ہوتا، قرآن سن کے ان کے دل کبھی مچلتے نہیں ہیں۔ پھر پیارے اور محترم بھائیوں، آج وقت ہے ہم اپنی محفلوں کا جائزہ لیں۔ ہم جو محافل کروا رہے ہیں وہ با مقصد ہیں یا بے مقصد ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قربان جائیں، حضور تبوک کو فتح کر کے واپس آتے ہیں، حضور مدینے میں ہیں، تبوک کے جو نصرانی تھے اس وقت کے ہیں، آپ ایسے سمجھ لیں آسان لفظوں میں کہوں ڈونلڈ ٹرمپ اس وقت کا ہیں، اس نے جناب اس کو سوجھا، کہا کہ میرے پاس بڑی مضبوط فوج ہے، کیوں نہ میں مدینے پہ حملہ کر دوں۔ اس نے کہا میں 1 لاکھ فوج کے ساتھ مدینے پہ حملہ کرنے والا ہوں۔ میرے لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا تو وہی ٹھہر، میں خود ہی آ رہا ہوں۔ سبحان اللہ، ہیں تو وہی ٹھہر، میں آ رہا ہوں۔ قربان جائیں، میرے آقا علیہ السلام نے کھجوریں پک چکی ہیں۔ پیارے بھائیوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک جانے کا ارادہ کیا۔ وہ کھجوروں کو باغ، وہاں اور تو کوئی شے نہیں تھی مدینہ میں، کھجوریں تھیں، کھجور پہ گزارا ہوتا تھا۔ کھجوریں عین پک چکی ہیں، رب سونا امتحان بھی لیتا تو کیسے لیتا ہے؟ یہاں قرآن کا بیان ہو، حضور کی حدیث کا بیان ہو، ہماری قوم بیچاری موبائل کان کو لگاتی ہے، باہر نکل جاتی ہے، فون آ گیا جی، فون آ گیا۔ فون کس کا ہے؟ زیادہ سے زیادہ وہ یہی کہے گا وہاں سے یار آلو لیتے آنا، فلاں چیز لیتے آنا، ضرورت کی چیز لیتے آنا۔ بھئی اس کو تو آپ بعد میں بھی فون کر سکتے تھے، لیکن جو قرآن اور حدیث کی بات بیان ہو رہی تھی یہ اب اس بار ضائع ہو گئی تو پھر ممکن ہے زندگی ساری کبھی سننے کو ہی نہ ملے۔ کتنا نقصان ہوگا بھائی، سمجھ آیا نا؟ اب دیکھیں پیارے اور محترم بھائیوں، میرے کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان، کھجوریں پک چکی ہیں مدینہ منورہ میں، ہر جانب باغات جو ہیں وہ لگ چکے ہیں، کھجوریں پیلی پڑ چکی ہیں، اپنے رنگ تبدیل کرنے کو ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے اعلان فرمایا حی علی الصلاۃ کی آواز تو روز آتی تھی، لیکن آج بلال نے حی علی الجہاد پڑھا ہے۔ آج حی علی الجہاد پڑھا ہے۔ یہ پہلا موقع ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بھئی اس کے لیے تم نے چندہ دینا ہے، یہ پہلا موقع ہے جس کے لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہم جا رہے ہیں اور علی الاعلان جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے روانہ ہوتے ہیں، جب وہاں پہنچتے ہیں وہ جو دھمکیاں دے رہا تھا ڈونلڈ ٹرمپ، وہ جناب منظر نامے سے غائب ہے، وہ سرحد سے غائب ہے، دور دور تک وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، کئی دنوں تک حضور وہاں رہتے ہیں۔ ادھر ادھر کے جو حکمران تھے، جو بادشاہ تھے، ان تک حضور نے وہیں بیٹھ کے خطوط روانہ فرمائے، فرمایا کہ دیکھو میں آ گیا ہوں، اب میرا کلمہ پڑھ لو، یا کلمہ پڑھ لو یا پھر تم میری حکومت کو تسلیم کر لو، جزیہ دینے پہ آمادگی ظاہر کرو۔ کئی حکمران آئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، کئیوں نے جزیہ دینے پہ آمادگی ظاہر کی۔ اور مزے کی بات یہ ہے اس سفر میں کسی کافر کو بھی ہمت نہیں پڑی حضور سے ٹکرانے کی بات کر دے، کسی کافر کو بھی ہمت نہیں پڑی۔ میرے آقا علیہ السلام ہرقل سہم گیا، ہرقل وہیں ٹھہر گیا، ہرقل کو ہمت نہیں پڑی سامنے آنے کی۔ میرے آقا علیہ السلام وہاں سے فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے واپس تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ میں حضور آتے ہیں نا، میرے آقا علیہ السلام کا طریقہ مبارکہ تھا، آقا علیہ السلام جب کہیں جاتے مسجد میں آتے، جب وہیں سے واپس آتے تب بھی مسجد میں آتے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، حضرت سیدنا، سنیں جی ذرا غور سے، حضرت سیدنا عباس حضور کے چچا ہیں، یہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آج موقع بڑا حسین ہے، اللہ نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے، تبوک سے آپ فتح یاب ہو کے آئے ہیں، حضور اگر اجازت دیں تو آپ کی نعت نہ پڑھ لوں، اجازت دیں تو نعت نہ پڑھ لوں، قربان جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں چچا پڑھیں نعت،
اس کا مطلب یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام علیہ مردوان جس دن اسلام غالب آئے حضور کے صحابہ محفل نعت سجاتے ہیں، جس دن کافر بزدل ہو جائے، کافر ڈر جائے، کافر منظر نامے سے غائب ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ مردوان تب کہتے ہیں کہ حضور میلاد شریف کے محفل نہ کر لی جائے۔ بتاؤ یار، آج 70 سالوں سے 72 سالوں سے 75 سالوں سے ہم جلسے کیے جا رہے ہیں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر مسجد میں میلاد کے جلسے ہو رہے ہیں، وہاں پہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن اسلام کا غلبہ بھی کہیں دکھائی دے رہا ہے۔ بولو نا بھائی، اسلام تو وہی کا وہی کھڑا ہے، اسلام تو غریب ہے، اسلام تو اسی طرح اجنبی ہے۔ بھائی اسلام کے چاہنے والے تو اجنبی ہیں، مدرسے تو اسی طرح ویران پڑے ہوئے ہیں، مسجدیں تو اسی طرح ویران پڑی ہوئی ہیں۔ اذان کا وقت آتا ہے، مسجد میں جناب امام پیچھے دیکھ رہا ہوتا ہے، بندے آئیں تو نماز پڑھوں، ہیں جی ایک ایک محلہ جو ہے ہزاروں لوگوں پہ مبنی ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے چند 100 چھوڑیں، 2-4 بندے، 10 بندے، 15-20 بندے یہ پورے محلے سے نماز پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے محافل کا زور بڑھ رہا ہے، لیکن دین کی خدمت وہ صفر۔ عالم گفتگو کرے، خود نعت خواں ہی اٹھ کے دوڑ جائے، نعت خواں ہی کہے کہ بس جی میں نے آگے جانا ہے، میں نے مجبوری ہے، مجلس سے نکل جائے، باہر جا ہوٹل پہ، چائے والے ہوٹل پہ، وہاں جا کے کافی آرڈر کرے، لات پہ لات رکھ کے کہے علماء عزت نہیں کرتے ہیں جی، تو نے حضور کے دین کو عزت نہیں دی، تیری عزت خاک ہوگی۔ تیرے نزدیک آقا علیہ السلام کے دین کی عزت نہیں، تیرے نزدیک آقا علیہ السلام کے دین کو وقت نہیں ہے، تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو جناب مسجد میں بیٹھ کر کسی عالم ربانی سے میرے آقا علیہ السلام کی چند احادیث سن لے، تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تو اتنا مصروف ہے۔ تو بتا پیارے اور محترم بھائیوں، پھر حالات ایسے ہی ہوں گے جی، پھر جناب ہمارے جلسے جو ہیں وہ ایسے بانجھ ہوں، وہاں سے لوگوں کو پیغام نہ ملے، خطیب آئے اپنا سر کا فن دکھائے، اپنا جناب لوگوں کو جناب اکٹھا کرنے، اپنے پروگرام کو کرنے کی نیت لے کے بیٹھا ہو، تو پیارے بھائیوں پھر جناب نتیجہ صفر ہوگا، پھر لوگوں کے دلوں میں دین کا درد پیدا نہیں ہوگا، پھر کسی کے دل پر جناب اس کی کوئی بات دستک نہیں دے گی، کوئی بندہ دل میں دین کا درد لے کے نہیں اٹھے گا، جیسے خالی آئے گا ویسے خالی چلا جائے گا۔ پھر زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، محفل کروانے والا جو ہے اس کو واہ واہ بچ جائے گی، حاجی صاحب واہ پروگرام کیا، واہ واہ واہ، کہ باپ نے خوش ہوگا، یار کیا بات ہے، سارے واہ واہ کہہ رہے تھے، ہاں جی خطیب صاحب کو پیسے بچ جائیں گے، عوام کو لنگر بچ جائے گا، لیکن مسکین رہ جائے گا تو میرے حضور کا دین رہ جائے گا۔ میرے حبیب کو دین کو کیا ملا؟ تیرے جلسے سے نہ نمازی بڑھے، تیرے جلسے سے نہ مدرسے کے طالب علم بڑھے، تیرے جلسے سے نہ مدرسے کے بچوں کی غریبی دور ہوئی، تیرے جلسے سے نہ جناب غزہ کی مدد کے لیے کوئی بندہ آگے بڑھا، تیرے جلسے سے نہ جناب غزہ کے جو غریب ہیں ان کے جناب بچے جو بھوک سے پیاس سے شہید ہو رہے ہیں، اور تیرے پیسوں سے ان بچوں کے لیے دودھ کا ڈبہ بھی نہ پہنچ سکا، تو بتاتے ہیں کون سے جلسے ہیں، تیرے کون سے میلاد ہیں، اور تو کون سی نہ میرے آقا علیہ السلام کی آمد پہ خوش ہوا ہے، تیری خوشیاں کس کھاتے کی ہیں؟ پیارے بھائیوں، اگر میرے آقا علیہ السلام آئے کیوں تھے؟ میرے آقا علیہ السلام تو اس لیے آئے تھے، امت پر جو ظلم ہو رہا ہے، انسانیت پر جو ظلم ہو رہا ہے، حضور اس ظلم کو دور کرنے کے لیے آئے تھے۔ میرے آقا علیہ السلام ظالم کا پنجہ توڑنے کے لیے آئے تھے، میرے آقا علیہ السلام رب کے دین کا جو ہے جھنڈا اونچا کرنے کے لیے آئے تھے، میرے آقا علیہ السلام دین کو غالب کرنے کے لیے آئے تھے۔ پیارے اور محترم بھائیوں، میرے جلسے میں، میری گفتگو میں اگر اس بات کا دور دور تک کوئی تذکرہ ہی نہ ہو، تو بتاؤ پھر میرے جلسے میں میرا جلسہ کروانا، آپ کا جلسے میں آنا کیا فائدہ؟ آخری بات عرض کرتا ہوں، حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ، ہم جو ہے نا بہت دعوے کرتے ہیں عاشق رسول ہیں، ہاں جی عاشق رسول ہیں، مسجد میں نماز میں دکھائی نہیں دیتے، عاشق رسول ہیں، میرا بچہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، بھوکا مر جائے گا قرآن پڑھے گا، عاشق رسول ہیں، میرا بچہ حضور کا دین نہیں پڑھ سکتا، عاشق رسول ہیں، عالم کی عزت نہیں ہوتی ہم سے، عاشق رسول ہیں، امام کی عزت نہیں ہوتی ہم سے، عاشق رسول ہیں، حضور کی امت کا درد نہیں ہے ہمارے دل میں، عاشق رسول ہیں، علماء کا احترام نہیں ہے، عاشق رسول ہیں، علماء کے خلاف بولتے ہیں، عاشق رسول ہیں، مدرسے کے طالب علم کو بھکاری کہتے ہیں۔ بتاؤ کون سا عشق ہے؟ اس سے بڑی منافقت کو نہیں، اس سے بڑی حضور کے دین کے ساتھ غداری کو نہیں۔ علامہ عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ نے ایک بار کلام لکھا، اس میں یہ لکھا، منم از غلامان رسول، میں حضور کا غلام ہوں۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، رات کو خواب میں حضور تشریف لائے،
میرے آقا کے سامنے فرمایا عبد الرحمن بتا تو نے میرے دین کے لیے قربانیاں ہی کیا دی؟ میرا تو غلام بلال ہے جس کو تپتی ریت پہ گھسیٹا گیا ہے. میرا تو غلام جو ہے وہ جناب بلال ہے جس کے سینے پہ پتھر رکھے گئے ہیں. میرا غلام تو بلال ہے جس کو جناب تپتی ریت پہ لٹایا گیا ہے. میرا تو غلام بلال ہے جس کو تپتی سورج دہتے ہوئی انگاروں پر رکھا گیا ہے. میرا غلام تو ابو بکر ہے میرے نام پہ جسے کئی بار مارا گیا، بے ہوش کیا گیا، چہرہ مبارکہ پورا خون سے آلود ہو گیا. میرا غلام تو ابو بکر ہے، میرا غلام تو عمر ہے، میرا غلام تو عثمان ہے جسے اس کے سکے چچا نے چٹائی کے اندر لپیٹ کے ناک میں دھواں دیا، کہا محمد عربی کا دامن چھوڑ دے. حضرت عثمان نے کہا یہ جان جا سکتی ہے پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. ہم نماز چھوڑے بیٹھے ہیں، حضور کا دین چھوڑے بیٹھے ہیں، ہمارے گھر میں قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی. دعوے کون سے ہیں بھائی؟ سمجھاؤ نظر ہمیں بھی. تو حضرت مولانا جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں جب رات کو اٹھا تو اتنا شرمندہ، اتنا پریشان، اتنا پشیمان کہ جناب جسم سے پسینے بہہ رہے ہیں. جیسے میں اٹھا کہ حضور نے مجھے یہ فرما دیا ہے. دوسرے دن انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں حضور کے غلاموں کا غلام ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑا دعویٰ کر بیٹھا تھا کہ میں آپ کا غلام ہوں. یا رسول اللہ میں پیچھے آ گیا ہوں، آپ کے دروازے پہ جو غلام کھڑے ہیں نا میں ان کا غلام ہوں. بتاؤ نا یار، وہاں تو صرف غلامی کا دعویٰ کریں تو حضور خواب میں آ جائیں، یہاں تو عاشق ہونے کے دعوے ہو رہے ہیں. کیا بنے گا؟ آج سارے دوست عہد کریں آج کے بعد ہم نمازیں بھی ساری پڑھیں گے، علماء کا احترام کریں گے، امام کی بھی توہین نہیں کریں گے، امام کو ہم اپنے ابا سے بھی زیادہ عزت دیں گے، مدرسے کے طالب علموں کی ہم خدمت کریں گے. 11ویں کا پیسہ جو ہم کھیر بنا کے آگے پیچھے بانٹ دیتے ہیں خود کھا جاتے ہیں، وہ 11ویں کے پیسے اٹھا کے ہم مدرسے کے بچوں تک پہنچائیں گے. ہمارے 11ویں کے پیسوں سے مدرسے کے بچوں کو کتابیں خرید کر کے دیں گے. مدرسے کے بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں پڑھنے کے لیے، اور ہم جناب 12 ربیع الاول دن کھانے پکا کے 18 قسم کے کھانے ایک گھر میں پڑے ہوئے ہیں، ادھر سے کھانا ادھر سے کھانا ادھر سے کھانا. کون سا عشق ہے بھائی؟ ہیں اتنا تو عاشق ہو گیا کہ 18 کھانے ایک گھر میں جمع ہو گئے، اور تجھے حیا اتنی نہیں آئی کہ مدرسے کے بچے نظر ہی نہیں آئے، تجھے اندھا اتنا ہو گیا. بتاؤ. ہاں بھائی نا، قیامت والے دن پوچھا جائے گا. سچی بات ہے یہ تیرے عشق کے دعوے، کہیں یہ نہ ہو کہ عشق کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی پکڑا جائے تو. اللہ تبارک و تعالی جو کچھ کہا سنا اسے یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.